اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم مضمون قائد's ویژن اینڈ پاکستان، کچھ شارٹ اور لانگ کویسچن جو کہ اسی مضمون سے لیے گئے تھے انہیں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں اسی مضمون سے متعلق باقی کے سوالوں اور جوابات کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اگلا کویسچن۔ Why did the قائد have to take long tours during early days of independence؟ یعنی جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد نے جو طویل دورے کیے پورے ملک کے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اگر یہ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن ہو تو اس کا مختصر سا جواب اس طرح سے ہوگا: The قائد had to take long tours during the early days of independence to raise people's spirits۔ یعنی آزادی حاصل کرنے کے بعد شروع کے دنوں میں قائد نے جو طویل دورے کیے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے حوصلے کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اسی سوال کا تفصیلی جواب، اور وہ اس طرح سے ہے: پاکستان had to face many challenges during its early days of independence۔ During this tough and troublesome period قائد اعظم محمد علی جناح made long tours of the country to elevate the enthusiasm of his people۔ He wanted his nation to face these challenges courageously۔ یعنی پاکستان جب نیا آزاد ہوا تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، اور اس مشکل اور مصائب سے بھرے عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ملک کے طویل دورے کیے تاکہ وہ حوصلے کو بلند کرنے میں مدد کر سکیں، تاکہ ان کے اندر جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ قائم رہے، اور اس طرح وہ مشکلات اور مصائب کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ ہو گیا ایک مکمل تفصیلی جواب۔ اب دیکھتے ہیں اگلے مختصر سوال اور جواب کو۔ Why did the قائد want the oneness of the whole nation؟ یعنی قائد کیوں چاہتے تھے کہ تمام قوم جو ہے وہ ایک ہو جائے؟ اور اس کا مختصر جواب ہے: The قائد wanted the oneness of the whole nation to make it strong۔ یعنی قائد اس لیے چاہتے تھے کہ پوری قوم ایک ہو جائے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں اسی سوال کا تفصیلی جواب، اور یہ بھی ہمیں اسی پیسج سے ملا ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ قائد wanted the oneness of the whole nation because the struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the fundamental principle of the Muslim integrity and oneness as a nation۔ Moreover, he wanted to make the whole nation strong and prosperous۔ یعنی قائد اعظم پوری قوم کو ایک دیکھنا چاہتے تھے یا اسے متحد کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، یا قائد اعظم کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے جو جد و جہد کی تھی، اس کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کی سالمیت اور ان کا اتحاد جو ہے وہ ایک الگ قوم کی حیثیت سے ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ایک مضبوط اور خوشحال قوم بن سکے، اور ایسا تبھی ممکن تھا کہ جب ان کی قوم آپس میں متحد ہو جاتی، لہٰذا انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا۔ تو اس طرح سے یہ اسی سوال کا لانگ آنسر ہو گیا۔ اب پڑھتے ہیں اگلا کویسچن۔ What is the result of neglecting the advice of the قائد؟ یعنی قائد کی نصیحت کو بھلانے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور اس کا جو مختصر جواب ہے وہ ہے: The result of neglecting the advice of the قائد is that we are facing countless problems۔ یعنی اپنے قائد کی نصیحت کو نظر انداز کر دینے کے بعد اب ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسی سوال کا تفصیلی جواب، اور وہ ہے: By neglecting the advice of the قائد we have become disunited and we are not ambitious to get progress and compete with other nations۔ That is why we are facing so many problems۔ یعنی قائد کی نصیحت کو بھلا دینے کے بعد ہم بکھر چکے ہیں، یعنی آپس میں متحد نہیں رہے، اور نہ ہی اب ہم میں ترقی کرنے کا وہ جذبہ باقی بچا ہے کہ جس کی مدد سے ہم دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
اسی سوال کو ایک اور انداز سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہ کویشچن ہے آر وی ورکنگ اکارڈنگ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا گریٹ لیڈر، یعنی کیا ہم اپنے عظیم لیڈر کی امنگوں یا امیدوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ تو پڑھتے ہیں اس کا تفصیلی جواب۔ We have not become a completely independent and united nation، یعنی ہم ایک مکمل طور پر آزاد اور متحد قوم نہیں بن سکے۔ یہاں لفظ انڈیپینڈنٹ سے مراد ایک الگ ملک کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی قوم جسے کسی دوسرے سے مدد نہ لینی پڑی، جیسے قرضے وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ This shows that we still need to work hard to meet the expectations of the great leader۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آپس میں متحد ہونے کی اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے قائد کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ By leaving our differences aside, focusing on getting education and helping our less fortunate citizens to get their rights is the only way to fulfill the mission of قائد۔ یعنی اگر ہم اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں انہیں چھوڑ دیں یا نظر انداز کر دیں اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ملک کے کم مراد یافتہ طبقے کی مدد کر سکیں تاکہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں، تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے قائد کے مشن کو پورا کر سکیں اور ان کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ تو اس قسم کا تفصیلی جواب آپ لکھ سکتے ہیں جب اس سوال کی جو نمبر ہیں وہ کم از کم 3 نمبر کے، یعنی یہ سوال کم از کم 3 نمبروں کا ہو، تو پھر آپ اس طرح سے تفصیل میں اس کا جواب لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں اور اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی جو ہم نے آبجیکٹیو ٹائپ یا شارٹ کویسچن آنسرز ڈسکس کیے ہیں، یہ آپ کو مدد دے سکتے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن آنسرز میں بھی۔ معاف کیجیے گا، MCQ یعنی ملٹیپل چوائس ٹائپ کے جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کے جواب تلاش کرنے میں بھی آپ کو مدد دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ شارٹ یا ایک جملے کے جوابات ہیں، اور MCQs میں بھی اکثر چھوٹے چھوٹے جملے چوائس کے طور پر دیے جاتے ہیں اور آپ نے ان میں سے درست جملہ چننا ہوتا ہے، اور اس قسم کے جو سوال ہیں وہ آپ کو انگلش کے پیپر کے پہلے حصے میں آتے ہیں، لہٰذا ان کی تیاری کے لیے بھی یہ ٹیکنیک نہایت ہی مؤثر رہے گی کہ آپ مضمون کو پڑھنے کے بعد اس پر چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچن آنسرز جو ہیں وہ تشکیل دیں، اور ایسا کرنے سے آپ کو اس مضمون میں موجود جو انفارمیشن ہے وہ یاد رکھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کویسچن کو ہمیشہ غور سے پڑھا جائے اور پھر یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ وہ کتنے نمبروں کا سوال ہے۔ 1 نمبر کے جو سوال ہے اس کا جو جواب ہے وہ 1 آدھ جملے میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر سوال طویل ہے یا زیادہ نمبروں کا ہے تو پھر اسی کے مطابق اس کا جواب جو ہے وہ تفصیل میں لکھا جائے گا۔ تو اس ٹیکنیک کو سیکھنے کے بعد آپ اپنے باقی کے جو تمام مضامین ہیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ان پر شارٹ اور لانگ کویسچنز بنا کر ان کے آنسرز کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو امتحان میں کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس کے علاوہ اس قسم کی پریکٹس کی مدد سے آپ انگریزی زبان میں لکھے ہوئے کسی بھی مضمون کو پڑھ کر سمجھنے اور پھر اس سے متعلق سوالات کے جواب دینے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔